اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر اتنا کھو گیا انسان، دنیا کے میں آگے بڑھنے کی ہوڑ اتنی لگی کہ انسان سمجھ ہی نہیں پایا، وہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کیوں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، کس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ دنیا کے اندر صرف یاد رہ گیا کہ ہمیں مال اکٹھا کرنا ہے، ہمیں وہ ان صاحب کی ہمارے پڑوسی ہیں ان کی 2 منزلہ عمارت بن گئی، اچھا اب ہم تو تیسری منزل ہم ضرور کھڑی کریں گے، فلاں صاحب نے یہ کر لیا ہے اس سے آگے ہم کریں گے، فلاں صاحب کے اندر 2 بینک اکاؤنٹ ہم تیسرا کھلوائیں گے۔ یہ ہوڑ دنیا کی ایسی لگی کہ ہم سمجھ نہیں سکے، ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا۔ سامعین کرام، یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جا بجا بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس آیت نمبر 24 کے اندر اللہ رب العالمین نے مثال دے کے سمجھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، ہم آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، اس بارش کی وجہ سے زمین کے اندر ہریالی ہو جاتی ہے، وہ ہریالی جسے ہم کھاتے ہیں، اس ہریالی سے ہمارے جانور بھی استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے اندر پھل پیدا ہوتے ہیں، اس سے اناج پیدا ہوتا ہے اور اس سے دیگر چیز سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، ہم کھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے یہ جانور جس کو ہم چراتے ہیں، رکھتے ہیں، پالتے ہیں، یہ سارے کے سارے کھاتے ہیں۔ سامعین کرام، جب یہ ساری کی ساری چیزیں پوری اپنے ہریالی ہو جاتی ہے، پورے آب و تاب کے اندر ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم رات یا دن کے اندر کوئی ایسی چیز دے دیتے ہیں کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے، ساری کی ساری چیزیں انہیں تہو بالا کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ دور گائے جا رہے ہیں، ابھی آپ چند دن پہلے کا مسئلہ لے لیں، کس کو یقین تھا؟ سارے کے سارے لوگوں کے دل میں یہی خیال تھا کہ اب کی بار سوکھا پڑے گا اور ساری کی ساری کھیتیاں ہماری تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے 1 مہینے کے اندر کہ یہ جس کے بارے میں ہم ترستے ہیں پانی کے بارے میں، وہی پانی ہماری تباہی کا پیش خیمہ بن جائے گا، وہی تباہی لے کر کے آئے گا ہمارے گھروں میں، ہمارے آس پاس۔ ہم یہ راستہ چلنے پر نہیں چل سکتے تھے، مجبور تھے، ہم پیدل تک نہیں جا سکتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ دنیا کی مثال ہے، یہ دنیا کی مثال ہے۔ ایسے انسان سمجھتا ہے پیدا ہوا، جوان ہوا، سوچتا بھی آگے کی زندگی بہت لمبی ہے، ہم کچھ بھی کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی زیادہ دیر قائم رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی تا ابد نہیں، آپ اس کے اندر رہنے والے ہیں۔ اس دنیا یہ زائل ہونے والی ہے، زوال اس کا، یہ مقدر اس کا ہے۔ روزمرہ کی زندگی کے اندر ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے، دیکھیں روزمرہ کی زندگی مشاہدہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ کھیت بوتے ہیں نا، کھیت اللہ کے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بارہا اللہ رب العالمین نے مثال دے کے سمجھایا کھیت کی۔ ہاں انسان مر جائے گا، اس کھیت سے اللہ رب العالمین نے مثال دیا۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال سمجھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ہمیں ایک مثال دے کر کے سمجھایا۔ آپ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جیسے سمندر کے اندر انگلی ڈالتا ہے، کہاں؟ سمندر میں۔ انسان جیسے سمندر کے اندر انگلی ڈالتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک انسان سمندر میں انگلی ڈالتا ہے، بھلا بتلاؤ اس کی انگلی پر کتنا پانی آ سکتا ہے؟ کتنا آئے گا؟ معمولی چند قطرات کے سوا کچھ نہیں آ سکتے ہیں۔ وہ پانی کتنا دیر باقی رہے گا؟ بس چند لمحات کے لیے، وہ پانی چند لمحات کے لیے باقی بچے گا، وہ پانی چند قطرات ہے، وہ ہماری اس سے پیاس بھی نہیں بجھ سکتی ہے۔ ایک انسان انگلی ڈالا، پانی ہوا چلی، اور اسی طریقے سے ہم نے دھوپ لگی، وہ پانی بہت جلد ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے یہ ہماری انگلی پر چند قطرات لگے ہیں، یہ دنیا کی مثال، یہ دنیا ہے، زوال اس کو آنا ہی آنا ہے، بہت جلد یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ اور سمندر کا پانی یہ ہم بہت دیر تک باقی رہنے والا ہے۔ یہی آخرت کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ یہ آخرت کی مثال ہے کہ یہ سمندر کا پانی جیسے ختم نہیں ہوتا ہے،
ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے، یہ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت کی زندگی کو بقا ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ دوام اگر کسی کو ہے تو وہ آخرت کی زندگی کو، دنیا کو نہیں۔ دنیا کی زندگی کو زوال ہے، آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کے بتایا کہ آدمی انگلی ڈالے اور جتنا پانی آئے گا یہ دنیا کی مثال ہے، اور سمندر کا پانی کیا ہے؟ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہاں ایسے ہی وہ آخرت کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سامعین کرام، آپ دنیا کی مثال، اس مثال کو مزید آپ سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے دنیا کی کیا ویلو ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جیسے ایک آدمی ایک کوڑے کے برابر زمین ہو، قیامت آؤ جنت کی، جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر سرزمین جو ہوگی وہ دنیا اور دنیا و ما فیہا، دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے ایک کوڑے کے برابر کی زمین۔ ذرا سوچو، جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر کی زمین، دنیا کی کیا ویلو ہوگی؟ کتنی قیمت کون لگائے گا؟ کوئی قیمت لگائے گا اس کی؟ کوئی قیمت نہیں لگائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے بالمقابل آخرت کی کیا ویلو ہے کہ اگر جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر بھی اگر زمین ہے تو دنیا اور دنیا کے اندر ساری کی ساری چیزیں جو موجود ہے اس سے بہتر ہے، اس سے اچھی ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں دو لوگوں کو لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں لایا جائے گا۔ ایک آدمی ایسا لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر کبھی بھی کوئی بھی پریشانی نہیں دیکھا، آسانی ہی آسانی، لگزری زندگی گزار کر کے گیا تھا، اسے کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا، اس انسان کبھی بھی اس نے پریشانی اس کو چھو کر نہیں گزری، کبھی اس نے پریشانی کو دیکھا ہی نہیں، صرف سنتا وہ رہا۔ اس دنیا کے اندر ہمیشہ اے سی کے اندر رہا، وہ ہمیشہ فریج کا پانی پیتا رہا، کبھی اس نے گرمی اور ٹھنڈی کا اس نے مشاہدہ تک نہیں کیا، ہمیشہ وہ رہا سب کچھ وہ بہت لگزری زندگی گزار کر کے گیا۔ اللہ رب العالمین اس انسان سے پوچھے گا، انسان ذرا بتلا کیا دنیا کے اندر تجھے کبھی پریشانی لائق ہوئی؟ دنیا کے اندر تو نے کبھی پریشانی دیکھا؟ وہ انسان کہے گا اللہ رب العالمین میں نے دنیا کے اندر کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھا۔ اللہ کہے گا فرشتوں ذرا ایک بار اسے جہنم میں ذرا لے کے چلے جاؤ، اسے ایک بار جہنم کے اندر لے کر کے ذرا اس کو واپس لے کر کے چلے آؤ۔ فرشتے اسے جہنم میں لے جائیں گے، اسے واپس لائیں گے، اللہ دوبارہ وہی سوال کرے گا، اے انسان ذرا بتلا دنیا کے اندر تو نے کبھی آسانی دیکھا؟ دنیا کے اندر تجھے کبھی آسانی چھو کر کے گزری؟ وہ انسان کہے گا اللہ رب العالمین میں نے دنیا کے اندر کبھی کوئی آسانی دیکھا ہی نہیں۔ ارے بھائی ابھی چند لمحے چند منٹ پہلے تو وہ کیا اللہ سے کہہ رہا تھا، اے اللہ رب العالمین میں نے کبھی پریشانی نہیں دیکھا، ایک بار جہنم کا کیا مشاہدہ کر لیا، وہ بھول ہی گیا، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس نے کہنا ہی چھوڑ دیا کہ میں نے آسانی دیکھا، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے دنیا میں کبھی آسانی دیکھا ہی نہیں۔ یہ آخرت کے بالمقابل دنیا کی حقیقت ہے، جس دنیا کے پیچھے ہمیشہ ہم لگے رہتے ہیں، جس دنیا کے بارے میں ہمیشہ سوچتے جاگتے، جس کے لیے ہم دین اسلام کی قربانی دے دیتے ہیں، دین اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں، دین اسلام ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اور دیگر ہم ذکر و اذکار نہیں کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر اگر آتے ہیں تو صرف ہفتے کے دن کے ہم آتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں۔ اس دنیا کی حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم اتنی تگودو، اتنی دوڑ دھوپ ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین دوسرے انسان کو بلائے گا، دوسرا انسان جس نے دنیا کے اندر ہمیشہ پریشانی دیکھا، آسانی تو کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں، غریبی اس نے دیکھا، یتیمی اس نے دیکھا، وہ ہمیشہ وہ انسان جھوپڑ پٹی میں رہا، اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا
कंक्रीट से लदे हुए छतों में कभी नहीं रहा वो इंसान, पंखा कभी नहीं इस्तेमाल किया, एसी जानता ही नहीं था वो क्या है। सारी की सारी मुसीबतें, मुसीबत की सारी जदें उसकी किस्मत में लिख दी गई थी। इस दुनिया के अंदर उसने कभी भी परेशान, कभी भी उसने आसानी नहीं देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान से कहेगा क्या दुनिया के अंदर तूने कभी आसानी देखा? वो इंसान कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने दुनिया के अंदर कभी कोई आसानी नहीं देखा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों जरा एक बार तो जहन्नम घुमा के ले आओ, ले जाओ जन्नत के अंदर, इसे कहाँ ले जाओ, एक बार जन्नत में लेके चले जाओ। उसे जन्नत में ले जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में लाया जाएगा। अल्लाह उसे पूछेगा इंसान जरा बतला तूने कभी परेशानी देखा? वो इंसान कहेगा अल्लाह मैं जानता ही नहीं परेशानी क्या है, मैं तो जानता ही नहीं परेशानी क्या है। अरे भाई वही अभी तो पहले कह रहा था कि सारी की सारी परेशानियां मेरे हिस्से में लिख दी गई थी, मैं तो मुसीबत का मारा था। वो इंसान एक बार जन्नत को उसने मुशाहिदा कर लिया, वो सारी की सारी दुनिया की परेशानियों को भूल गया। ये है आखिरत के बिलमुकाबिल दुनिया की हकीकत, जिसके लिए हमारी दौड़ धूप होती है, जिसके बारे में इतनी तगौदो हमारी है कि हम दीन इस्लाम को ही तर्क कर बैठे। हम दीन इस्लाम के पीछे आते ही नहीं है, हमेशा हम उसको छोड़े रखते हैं। ये है, और ऐसे ही क़यामत का दिन जो होगा आज के बिलमुकाबिल कहीं ज्यादा लंबा होगा। ये दुनिया के बिलमुकाबिल क़यामत का दिन जो होगा वो बहुत ज्यादा लंबा होगा। ऐसे जन्नत जो होगी वो जन्नत बहुत चौड़ी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज़, कि तुम दौड़ लगाओ अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान से जमीन के दरमियान है। जिसकी चौड़ाई से कितना है? चौड़ाई लंबाई नहीं बयान किया जा रही है, सिर्फ चौड़ाई आसमान से जमीन के दरमियान है। वो जन्नत की। और जरा सोचो ये दुनिया उसके बिलमुकाबिल क्या है? उसके बिलमुकाबिल ये दुनिया क्या है? ये मामूली से एक हम गोले पर बैठे हुए हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। इस पूरे अगर यूनिवर्स को अगर देख लिया जाए, पूरी कायनात, तो उसके बिलमुकाबिल थोड़ी सी जगह है जिसके अंदर हम बैठे। ये पूरी धरती, पूरी ये अर्थ उस पर कायम है, मामूली सी चीज है ये। जरा सोचो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि उस जन्नत के लिए तो दौड़ लगाओ। और ऐसे ही आदमी जब क़यामत के दिन आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब व किताब लेगा, तो उस दिन को, उस इंसान को लगेगा उस दिन कि मैंने दुनिया के अंदर शायद चंद लम्हे गुजार करके आया हूं। अरे भाई 60 साल जिंदगी गुजार कर गए, 70 साल जिंदगी गुजार करके गए, कह रहे हो कि भाई सुबह था या शाम में था? वो इंसान 60 साल 70 साल की जिंदगी को यूं समझेगा कि शायद मैंने सुबह का कुछ वक्त गुजारा है। वो समझेगा कि शायद सुबह का कुछ लम्हा गुजार करके आया, शाम का लम्हा गुजार करके आया। 60 साल जिंदगी, ये मामूली से लम्हा लग रहा है जिसके बारे में हम तगौदो करते हैं, वो मामूली सी जिंदगी होगी वो क़यामत के दिन। जरा सोचो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की मिसाल देते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे किराम के साथ एक बाजार से गुजर रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी का बच्चा देखा जो मुर्दा पड़ा हुआ था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जरा बतलाओ तुम में से कौन है जिस बकरी के बच्चे को दिरहम में खरीदेगा? सहाबे किराम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से कोई इंसान इसे हरगिज खरीदना पसंद न करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम फ्री में ले जाओगे? फ्री में ले जाओगे? पैसा नहीं देना है, फ्री में ले जाओगे? उसने कहा, अल्लाह के रसूल, उन लोग सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये जिंदा भी होता तो भी हम इसे नहीं ले जाते, क्योंकि इस पर ऐब है, इसके कान ही छोटे छोटे हैं, इसमें ऐब है। जिंदा होता तो भी हम में से कोई नहीं लेता, ये तो अब तो मरा हुआ है, कौन इसे लेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जितना तुम्हारे नजदीक इस बकरी के बच्चे की वैल्यू है, कीमत है, अल्लाह के नजदीक उससे कहीं खराब, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक उतनी भी कीमत नहीं है। इस दुनिया की कीमत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जितना तुम बकरी के बच्चे की कीमत समझते हो ना, उससे कहीं कम कीमत अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया की समझता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इस दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे बकरी के बच्चे की तुम्हारे नजदीक कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे ही क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इस दुनिया की कोई कदर व कीमत नहीं है। कोई भी
اس دنیا کی کوئی بھی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کی نزدیک نہیں ہے۔ دنیا میں دل لگانے کے بڑے نقصانات ہیں۔ انسان اگر اس دنیا کے اندر جی لگا لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھیڑ، آپ دیکھیں بھیڑیا شکار کر رہے ہیں، بھیڑیا اگر شکار کرے بکریوں کا یا جھنڈ میں تو کیسے کرے گا؟ وہ ہر ایک پر حملہ آور ہوگا، کسی پر بھی ٹوٹ پڑے گا، کسی پر بھی وہ ٹوٹ پڑے گا۔ اس کو گوشت نہیں چاہیے، اس کو اپنا کھانا نہیں چاہیے، وہ جس بکری کو بھی اپنے سامنے دیکھا، جس جانور کو بھی دیکھے گا اس پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اس کا کوئی اصول و قاعدہ نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے بھیڑیے کا شکار کرنے کا۔ جو بھی آگے آیا اس پر حملہ کیا، مار ڈالا۔ ہاں، شیر کا شکار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، شیر کے شکار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کو صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے، مزید شکار نہیں کرنا ہے۔ لیکن بھیڑیے کے شکار کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر جاہو منصب کا، دل کے اندر شوق پیدا ہو جائے، دنیا کی لالچ پیدا ہو جائے جس انسان کے اندر، سمجھ لو جتنا بھیڑیا بکریوں کے جھنڈ میں تباہی مچاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان کی زندگی، انسان کے دین میں تباہی لے کر کے چلاتا ہے۔ جتنا بھیڑیا بکریوں کے جھنڈ میں تباہی نہیں مچاتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ انسان کے دین کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ کون؟ یہ دنیا کی زندگی کی بہت زیادہ ہوس، خواہش، دنیا کی لالچ، یہ بہت زیادہ انسان کے کیا کرتا ہے، دین کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان قوم پر ٹوٹ پڑیں گے، ہر طرف لوگ حملہ آور ہوں گے، ہر طرف سے لوگ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، سب لوگ مارنے کے تلے ہوں گے، ہر طرف سے حملہ کریں گے، یہ مسلمان ہے چلو حملہ بولو، یہ مسلمان ہے، ہر طرف سے یہی آواز آئے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تعداد میں اس وقت کم ہوں گے؟ ہماری تعداد کم ہوگی کہ لوگ ہم سے ڈریں گے نہیں، لوگ ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، سمندر کے جہاز کے برابر تمہاری تعداد ہوگی، اتنی تعداد ہوگی کہ بے شمار تعداد تمہاری اس دنیا کے اندر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیز تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی، اسی کا نتیجہ ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے اندر وہن ڈال دیا جائے گا۔ کیا ڈال دیا جائے گا؟ وہن، کمزوری۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمزوری وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حب الدنیا وکراہیۃ الموت، دنیا سے محبت تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی جائے گی۔ کیا ڈال دی جائے گی؟ دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی جائے گی اور تم موت سے نفرت کرنے لگو گے، اسی دنیا کو تم ابدی زندگی سمجھ بیٹھو گے، مرنا تمہیں گوارا نہیں ہوگا۔ جبکہ ابھی آپ نے تقریر کے اندر سنا تھا کیا ہے، یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ مومن چاہتا ہے نہیں، چاہتا ہی نہیں کہ دنیا کے اندر رہے، مومن نہیں چاہتا۔ یہ تباہی لے کر کے چلی جاتی ہے جب دنیا انسان کے دلوں کے اندر رچ جاتی ہے، جب انسان کے دل کے اندر دنیا بس جاتی ہے تو تباہی مچا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دنیا سے بیزار رہتے تھے، اپنے صحابہ کرام کو بھی دنیا سے بیزاری سکھاتے تھے۔ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ حدید آیت نمبر 20 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ محض ایک دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ اور اسی آیت کا یہ آخری حصہ ہے، اس آیت کے اوپر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جان لو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا آدمی کتنا دیر کھیلتا ہے؟ چند گھنٹے کے لیے۔ میچ کھیلے گا کتنا دیر کے لیے؟ زیادہ ٹائم تو نہیں لگا اس کو کھیلنے کے لیے۔ آدمی کیا ہے؟ والی بال کھیلے کتنا دیر کے لیے؟ کھیل تماشا آدمی کتنا دیر کھیلے گا؟ چند لمحات کے لیے، 2-4 گھنٹے کے لیے۔ یہی دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ جیسے کھیل تماشا ختم ہو جاتا ہے، ایسے دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کیا ہے؟ یہ برقرار رہنے والی نہیں ہے دنیا کی زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، ایسے چٹائی بچھائے ہوئے، ایک صحابی آئے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چٹائی پر سویا ہوا دیکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کے اثرات و نشانات تھے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دے دیں تو ہم آپ کے لیے اچھا سے انتظام کر دیں، اچھا گدے کا انتظام کر دیں، نرم گداز بستر کا انتظام کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال کیا ہے، ایک اجنبی سی ہے، ایک مسافر کی سی ہے۔ میری مثال کیا ہے، ایک مسافر کی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ایک مسافر رہتا ہے، ایک مسافر سفر پر جاتا ہے، کیا ہے آدمی کیا ہے کہیں جانا ہوگا 2-4 گاؤں پیدل اگر جا رہا ہے تو کہیں سایہ پایا پیڑ پا گیا اس کے اندر سستانے لگے گا، جب اس کو پانی پی لے گا اور اپنی سستی تھکان کو دور کر لے گا تو پھر آگے بڑھ جائے گا۔ یہی ایک مسافر کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ آدمی کم سے کم ساز و سامان اپنے پاس رکھتا ہے، وہ کیا ہے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے، مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میری مثال ایک مسافر کی ہے۔ جیسے ایک مسافر کچھ دیر کے لیے آرام کرتا اور چلتا بنتا ہے۔ ایک مسافر کیا ہے اگر دلی بمبئی کا سفر کرے تو کتنا سامان لے کے جائے گا، حتی الامکان کوشش کرے گا کم سے کم سامان لے کر کے جاؤں، کم سے کم سامان لے کر کے جاؤں۔ ارے حتیٰ کہ کبھی کبھی منجر بھی لینا چھوڑ دیتے، کیوں؟ کہیں ایسا نہ کہ منجر پھٹ جائے تو پھر کہا کپڑا خراب ہو جائے گا، یہ بھی سوچتے ہیں، کم سے کم ایسا استعمال کر لے جانے کے لیے سوچتے ہیں۔ معمولی چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، ہلکا رہے گا تو ہم آسانی کے ساتھ سفر کر جائیں گے۔ آج آج بہت سے طریقے ہیں، ذرائع ہیں، تو آج کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زمانے کے اندر بہت سے مسائل تھے، اونٹ گھوڑے پر کھچر پر اور پیدل لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میری مثال ایک مسافر کی سی ہے۔ جیسے مسافر چلتا ہے، پیڑ کے چھاؤں میں آرام کر لیتا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے، ایسے کیا ہے میری مثال ہے، مجھے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کیا ہے، بیویوں سے کنارہ کشف کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایلا کر لیا۔ ایلا ایک لفظ ہے، مطلب اپنی بیوی سے دور رہنے کی قسم کھانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ اپنی بیویوں سے دور رہنے کی قسم کھا لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے منزلے پر چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے اونچے چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہیں پر رہنے لگے۔ 1 مہینہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں آئے۔ یہ شور ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ یہی جاننے کے لیے حضرت عمر بن فاروق، ان کی بیٹی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بیاہی تھی، وہ جاننے کے لیے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ لگاؤں آخر ماجرا کیا ہے، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیں طلاق تو نہیں دے دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اجازت مانگا لیکن اجازت نہیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال چال پوچھنے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آنے کی اجازت دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے کے اندر موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور سے بھرا ہوا تکیہ تھا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اور ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا بغل میں دیوار پر۔ یہ حالت دیکھ کر کے حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار رونے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر بن خطاب کیوں رو رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کسرا کا حال دیکھو، سپر پاور طاقت ہے اس زمانے کی، اس زمانے کی سپر پاور طاقت، امریکہ سپر پاور طریقہ ہے نا، دنیا کے اندر ویٹو پاور کئی ممالک ہیں، ایسے وہ ویٹو پاور دنیا کے اندر سپر پاور طاقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ رب العالمین کے لیے بہت محبوب ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کو دیکھو، وہ تو آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن خطاب ان کے لیے دنیا ہے، میرے لیے دنیا نہیں آخرت ہے، ہمارے لیے دنیا نہیں ہے، دنیا ان کے لیے ہے، بس دنیا کی زندگی کو ابدی زندگی سمجھتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے یہ آخرت کی زندگی ہے، ہمیں آخرت کے لیے جینا ہے، اس دنیا کے اندر نہیں جینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس نہیں جمع کرتے تھے، ہم ہیں آپ ہیں، سارے کے سارے لوگ 1-2 سال تک اگر پیدا ہی نہ ہو تو ہمارے پاس اتنے ہوتے ہیں نا اناج،
کہ 2-4 سال چل جائے گا، اتنا اکٹھا کر لے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اسودیر پہ گزارا کر لیتے تھے، پانی اور کھجور پر، اور کبھی کبھی ملتا ہی نہیں تھا. مہمان آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ ذرا بیویوں کے پاس چلے جاؤ، پوچھ لو کسی کے پاس ہے کوئی کھانا جو آج مہمان کی میزبانی جس سے کی جا سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ آخرت کے لیے، ابدی زندگی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے تھے، اس دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور خود ہی رہی صحابہ کرام کو بھی سکھا کر کے گئے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی سکھا کر کے گئے. چنانچہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے رہتے تھے، اپنی بیوی سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، پراگندہ حالت میں رہا کرتے تھے. حالانکہ یہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں ہے. آپ دنیا کو بھی کمائیں اور کیا ہے آخرت کو بھی کمائیں، دونوں ہونا چاہیے. اپنی بیوی بچوں کی بھی خبر لینی چاہیے، ساری کی ساری چیزیں ہونی چاہیے. ایک صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماموں سے ملنے کے لیے آئے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں سے ملنے کے لیے آئے. چنانچہ وہ مرض الموت میں تھے. چنانچہ ان سے پوچھا، وہ رو رہے تھے اس وقت، کہا تم کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کس کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے؟ کہا مجھے دنیا سے محبت نہیں ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ لیا تھا، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان لیا تھا. کہا تھا کہ تمہیں اس دنیا کے اندر صرف اتنی چیزوں کی ضرورت ہے کہ سواری کے لیے ایک جانور رکھ لینا اور ایک غلام رکھ لینا، باقی تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے دنیا کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر کچھ اور زیادہ اکٹھا کر لیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید دنیا میں کچھ اور جمع کر لیا ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو پورا نہیں کر سکا. یہی وجہ ہے کہ میں رو رہا ہوں، دنیا کے لیے نہیں رو رہا ہوں. یہ صحابہ کرام تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس آئے، پیچھے سے ہاتھ رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل. دیکھو دنیا میں تم ایسے رہنا نا جیسے ایک اجنبی رہتا ہے، تم دنیا میں ایسے رہنا جیسے ایک اجنبی رہتا ہے. کأنک غریب او عابر السبیل، جیسے مسافر کی زندگی ہوتی ہے تم ویسے زندگی گزارنا. تم دنیا کے اندر بہت زیادہ اکٹھا نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کوئی عہدہ منصب دیتے تھے، کہیں بھیجنا ہوتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کر دیتے تھے. معاذ ابن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا والی بنا کر بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نصیحت کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ وہ ان سے سب سے پہلے شہادتین کا بتانا ان کو، جب وہ مان لیں تو نماز کہنا، نماز کے بعد زکوٰۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا. انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے معاذ ابن جبل تم عیش پرست مت ہو جانا، دنیا میں جی مت لگانا. اس دنیا کے لیے تم نہیں بنائے ہو اس دنیا کے لیے، بلکہ تمہارے مطمح نظر آخرت ہونی چاہیے، یہ دنیا نہیں ہونی چاہیے. سامنے کرام لیکن آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ دنیا ہمیں نہیں کمانا، آپ آخرت بھی کمائیے. اللہ رب العالمین نے دعا سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. دنیا بھی اچھا کر اور آخرت بھی کر. یہ میرے تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، اپنی بیوی بچوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، آپ دنیا کو نہ دیکھیں. یہ پیٹ جب تک ہمارا بھرے گا نہیں تو عبادت کیسے کریں گے ہم؟ جب تک ہمارا یہ پیٹ نہیں بھرے گا، نیند پوری نہیں لیں گے، جب تک سکون نہیں ذہنی ملے گا، تب تک ہم کیسے عبادت کر لیں گے؟ اس لیے ان تمام چیزوں کو بھی ضرورت ہے بروئے کار لانے کے لیے جو عبادت کے اندر معاون ہوتے ہیں، جو عبادت کے اندر مددگار ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو کیا ہے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. سامنے کرام اور یہ دنیا کی زندگی، آپ دنیا کی زندگی کو آپ ایسے سمجھیں جیسے ایک مثال کے طور پر کشتی ہے. کشتی اگر کشتی کے باہر پانی ہو، کشتی کے باہر پانی ہو تو کشتی پانی پر چل سکتی ہے، کشتی پانی پر چل سکتی ہے. لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر چلی آئے، پانی چلا آئے تو کشتی کیا چل جائے گی؟ ہرگز نہیں، کشتی ڈوب جائے گی. یہی مثال ہماری دنیا کی ہونی چاہیے. ہمیں دنیا سے ایسے محبت کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اسباب و وسائل دیا ہے اس سے بھرپور استفادہ کریں.
جیسے صحابہ کرام نے استفادہ کیا، جیسے صحابہ کرام میں ایسے لوگ ملے، عبد الرحمن بن عوف ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے لوگ ایسے کئی صحابہ کرام دنیا بھی کماتے تھے، اتنا ان کے پاس مال و دولت تھا کہ ان کے انتقال کے بعد سونے کو کلہاڑیوں سے کاٹنا پڑا۔ کیا دنیا نہیں کماتے تھے؟ دنیا کمائیے، لیکن اس دنیا کو کی حقیقت بھی سمجھیے، ایسے ہی کہ دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ آپ دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دے، دنیا سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، حتی الامکان جو کچھ ہو سکتا ہے اس سے استفادہ کریں، لیکن دنیا کو اپنے دل کے اندر جگہ نہ دیں، ہرگز نہ جگہ دیں۔ جیسے آپ پانی پر کشتی تو چل سکتی ہے، لیکن کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی نہیں چل سکتی ہے، کشتی ڈوب جائے گی۔ ایسے دنیا ہمارے دلوں کے اندر اگر آ گئی تو سمجھ لو ہم ڈوب جائیں گے، ہاں ہم ڈوب جائیں گے۔ دنیا کے اندر چلے پھرے، فائدہ اٹھائیں، لیکن دنیا کو اپنے دل میں جگہ دیا تو ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، آخری چیز بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، ملاقات نہیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے ہیں، تو جب انہوں نے پتہ لگایا تو وہ سمجھنے لگے کہ یہ تو بہت معمولی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا معمولی کام کرتے ہیں، یہ تو کم عبادت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اللہ رب العالمین نے تو ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو تو معاف کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ الگ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے، ان لوگوں نے یہ عہد کر لیا، ایک نے کہا میں کبھی بھی روزہ نہیں ترک کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں ایک نے کہا میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، شادی نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں ہمیشہ عبادت کروں گا، اپنے گھر ہی نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات معلوم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے، بہت غصہ ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے اعراض کیا نا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ دین اسلام پر قائم، اس کا دین اسلام صحیح نہیں ہے۔ مجھے دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے دیکھو، میں شادی بھی کرتا ہوں، ہاں میں روزے بھی رکھتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو اپنی بیوی کے پاس سوتا بھی ہوں، ساری کی ساری دنیا کے اعتبار سے جو ضرورت ہے وہ بھی کرتا ہوں، جو آخرت کے اعتبار سے درست وہ بھی کرتا ہوں۔ اس لیے کہنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ اس دنیا کی حقیقت کو جان کر کے دنیا کو کمائیں، دنیا کو پہلے سمجھیں، دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، دنیا کو ضرور کمائیں، لیکن اس کمائے ہوئے چیزوں سے اپنے غریب مسکین بھائیوں کی بھی مدد کریں، اس سے آخرت کو بڑھائیں، اس سے پراپرٹی بڑھائیں، لیکن اس پراپرٹی آپ کمائیں کیسے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے، وہ بھی جائز اور حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہ کمائیں۔ تو دنیا بھی کمائیں لیکن دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، آخرت کے لیے کو یاد رکھیں۔ بنیادی مقصد ہم آخرت کو یاد کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف آخرت کی، دنیا کی زندگی میں تو ہم یہاں دارالامتحان میں ہیں، ہم یہاں یہ آزمائش کی دنیا ہے، ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ وہ جو سوال اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا نا، 5 سوال، انہی کی تیاری کے لیے ہم موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سوال پوچھے گا، بھلا بتا انسان ذرا تو دنیا میں کہاں اپنی عمر گما کر کے آیا، تو جوانی کی زندگی کہاں گزار کر کے آیا، ذرا بتلا کہاں کمایا کہاں خرچ کیا، تو جو تجھے پتا تھا نا، علم تھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ سارے سوالوں کے ہاں جواب ہم تیار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس دنیا کو سمجھیں، اس دنیا میں ہم کس لیے ہیں، ان سوالوں کے جواب تیار کرنے کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور آخرت کے بارے میں اللہ رب العالمین ہمیں فکر کرنے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔